آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ آج یہ آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم جو کراچی کے مسائل ہیں ان پر بات کر سکیں۔ یہ بدنصیبی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور جس صوبے میں ایک جماعت کی حکومت 17 سال سے قائم ہو اور جس میں پالیسیز کا تسلسل بھی ہونا چاہیے، جس کے اندر وسائل کی کمی نہ ہو، اس کے باوجود کراچی کے جو حالات ہیں وہ نہ صرف کراچی کے عوام کے بلکہ پورے ملک کے سامنے ہیں، کیونکہ کراچی اگر ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ یہ مسئلہ دیہی یا شہری علاقے کا نہیں ہے۔ سندھ کو وسائل ملتے ہیں آبادی کے لحاظ سے، ان کو خرچ کرنا چاہیے جہاں پر ضرورت زیادہ ہو، چاہے وہ ضرورت دیہی علاقے میں ہو یا شہری علاقے میں ہو۔ کراچی کے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ پیچھے سڑک ہے جو پاکستان کی مصروف ترین سڑک ہے، یونیورسٹی روڈ، اور آج سے تقریباً 20 سال پہلے یہاں پر ایک ایلیویٹڈ ٹرین کا منصوبہ بھی بنایا گیا تھا، اور مجھے یہ یاد ہے کہ اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ منصوبہ شاید دنیا کا سب سے مصروف ترین اربن ریل لنک ہوگا۔ تو یہ اس سے زیادہ مصروف کو سڑک ہو نہیں سکتی۔ آپ کے سامنے سڑک بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سڑکیں بنتی رہی ہیں، ماضی میں بھی، اس کے بعد بھی بنتی رہیں گی۔ یہ سڑک کیوں نہیں بن سکی، یہ مہمہ کوئی بھی حل نہیں کر سکتا۔ حکومت بھی وہی ہے، وسائل بھی موجود ہیں، ٹھیکیدار کون ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن سڑک آپ کے سامنے ہے کہ آج تقریباً 5 سال پہلے اس کا ٹھیکہ ہوا تھا اور سڑک ابھی تک نہیں بن پائی۔ اب ٹھیکیدار بھی شاید چلا گیا، کسی اور کو ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ تو یہ ضرورت یہ ہے کہ جس سڑک پہ لوگ ہر روز لاکھوں کی تعداد میں لوگ گزرتے ہوں، سفر کرتے ہوں، جہاں پر لاکھوں لوگ رہتے ہوں، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں دکانیں ہوں، کاروبار ہوں، اگر حکومت وہاں سڑک بھی نہیں بنا سکتی تو وہ اور کیا کرے گی؟ یہ بدنصیبی ہے۔ ہم کوئی سیاسی بات کرنے نہیں آئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کا جواب موجودہ حکومت کو دینا چاہیے کہ آپ کیوں ایک سڑک نہیں بنا سکے کراچی شہر کے اندر۔ اور یہ حالت سڑک کی نہیں ہے۔ آپ کراچی کے کسی علاقے میں چلے جائیں، وہاں پر یہی حالت ہے۔ جو شہری انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ سڑک ہو، چاہے پانی کی نکاسی ہو، پانی کی فراہمی ہو، کوئی معاملہ بھی ہو، ٹرانسپورٹ کا نظام ہو، اس میں خرابیاں بڑی ہیں، کم نہیں ہوئی۔ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا حل کیا ہوگا؟ یہ ضروری ہے کہ کم از کم معاملے کی نشاندہی کی جائے۔ سب سے بڑی مثال یہ سڑک آپ کے سامنے ہے۔ یہ کب بنے گی؟ اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ ہم چین جا کر منصوبے پر دستخط تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہم علاقے کے مسائل حل نہیں کر سکتے؟ کراچی میں پانی کی کمی نہیں ہے، کراچی میں فراہمی کی کمی ہے۔ پانی موجود ہے لیکن وہ ٹینکر میں ملے گا۔ کیا حکومت پائپ لائن نہیں ڈال سکتی؟ جو لوگ ٹینکر کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہوں جہاں وسائل کم ہوں گے لوگوں کے، یا مہنگے علاقوں میں رہتے ہوں، سب کی حالت ایک ہی ہے۔ لیکن جو لوگ وسائل رکھتے ہیں وہ اس کو قیمت تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن کراچی میں بہت سی بڑی آبادیاں، وہ ان کی زندگی میں پانی کا خرچہ خوراک کے خرچے کے برابر ہو گیا ہے، اسکول کی فیسوں کے برابر ہو گیا ہے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ پانی کی فراہمی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے اور شہری کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ ہم نہ ذمہ داری پوری کر سکے نہ عوام کو حق دے سکے۔
اور مجھے کم از کم اگر کراچی میں وسائل خرچ نہیں ہو رہے، اگر وہ سندھ کے دیہی علاقوں میں خرچ ہو رہے ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن آپ سندھ کے دیہی علاقوں میں جائیں، یہی حالت وہاں پر بھی ہے، بلکہ شاید اس سے بھی بدتر ہو۔ نہ سڑکیں ہیں، نہ پانی کی فراہمی ہے، نہ پانی کی نکاسی ہے، نہ اسکول کا نظام ہے، گیس بجلی کی بندش آپ کے سامنے ہے۔ یہ بدنصیبی ہے سندھ کے صوبے کی۔ اس پر اگر بات کریں تو اس کو میں سیاسی رنگ کی بات نہیں کرتا، میں عوام کے حق کی بات کرتا ہوں، ملک کے مسائل کی حق کی بات کرتا ہوں۔ اور آج عوام پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم یہی بات کرتے ہیں، ان سب چیزوں کے حل موجود ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی اس کو حل کرنا کوئی کسی حکومت کے لیے مشکل کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسائل حل کیے جانے جا سکتے ہیں اور جانے چاہیے۔ حکومت وقت یہ جواب دے کہ کب وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کراچی کے ہر شہری کو گھر میں پانی فراہم ہوگا، کراچی کے جو سڑکیں ہیں وہ بن پائیں گی۔ سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا کراچی میں ہے، پورے پاکستان کی انڈسٹری یہاں پر ہے۔ آپ ان انڈسٹریل ایریا میں جائیں، آپ کے حالات آپ کے سامنے آپ کو ملیں گے۔ جہاں پر ایک ٹرک کو چند 100 گز جانے میں گھنٹہ لگ جاتا ہو، وہاں کون سی انڈسٹری چل سکے گی، کون سا کاروبار چل سکے گا، کون سے روزگار پیدا ہو سکے گا؟ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ جو کچھ کراچی میں ہوتا ہے اس کا اثر پورے پاکستان پر ہوتا ہے۔ تو آج حکومت سے ہماری گزارش بھی ہے، ان سے توقع بھی ہے، کوئی حکومت ہو، کہ عوام کے یہ بنیادی مسائل حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ 17 سال سے اقتدار میں ہیں اس صوبے کے اندر، جیسے بھی ہیں، اقتدار آپ کے پاس ہے، لیکن مسائل کیوں حل نہیں ہوئے؟ یہ سب سے مصروف ترین سڑک اگر 5 سال میں نہ بن پائے، یہاں پر میس ٹرانزٹ کا سسٹم نہ آ سکے، تو پھر کراچی کے شہری کیا کریں گے؟ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ وسائل سندھ کے کسی اور علاقے میں خرچ ہو رہے ہوتے، وہاں پر ترقی ہو رہی ہوتی، تو مجھے بڑی خوش چلے، کم از کم یہ احساس ہوتا کہ کراچی میں نہیں ہوئی، کم از کم کہیں تو ترقی ہو گئی، لیکن وہ کیفیت بھی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آتا یہ رقم جاتی کہاں پر ہے، جاتی کہاں پر ہے؟ اگر وہ لوگ جو اقتدار میں، جن کے محلات دبئی میں اور لندن میں ہوں، وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ مسائل یہی ہیں، کرپشن آج انتہا پہ ہے، صرف کراچی میں نہیں، صرف سندھ میں نہیں، پورے پاکستان کی یہی کیفیت ہے۔ آج جس حد درجے کی کرپشن پاکستان میں ہو چکی ہے، اس کا اندازہ شاید ہمیں نہیں ہے۔ جو لوٹ کھسوٹ عوام کے مسائل کی آج ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ اگر ہم ان چیزوں کی بات بھی نہ کر سکیں، ان کی نشاندہی بھی نہ کر سکیں، میڈیا ان باتوں کو عوام کے سامنے نہ رکھ سکے، تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کراچی میں ٹینکر مافیا ہے، ہائیڈرنٹ مافیا ہے، جو اربوں کماتے ہیں اور غریب ترین لوگوں سے کماتے ہیں؟ اس کا حکومت کچھ نہیں کر سکتی؟ کیا یہاں پر حکومت کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اس کی سٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی اس کے پاس اس کی ریٹ نہیں ہے کہ وہ کراچی میں اس بات کو یقینی بنائے کہ عوام کے گھر میں پانی پہنچ سکے؟ جس شہر کے شہری ٹینکر میں ڈیزل خرچ کر کے، اور آج ڈیزل 550 روپے کا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے بارہا اس کی نشاندہی کی کہ حکومت کی پالیسی غلط ہے، ڈیزل کی قیمت یہ نہیں ہونی چاہیے جو آپ کی ہے، اس پر توجہ نہیں دی گئی۔ بالآخر کوئی ایک آدھی سوچ کے ساتھ ایک بڑی بے یقینی کی کیفیت، بڑی ضعیف طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو آج حکومت وہ ہے جس کی نہ پالیسی ہے، جس کے پاس نہ کوئی اختیار نظر آتا ہے، نہ معاملات کو حل کر سکتی ہے، چاہے وفاق میں ہو چاہے صوبے کے اندر ہو۔
ان سب معاملات کا بوجھ جو ہے وہ پاکستان کے شہری اٹھا رہے ہیں. جہاں بھی حکومت کی پالیسی ناکام ہوتی ہے، فیصلے نہیں ہوتے، جہاں پر کرپشن ہوتی ہے، اس کا اثر براہ راست عوام پر آتا ہے. اس کا قیمت پاکستان کے عوام کو ادا کرنی پڑتی ہے. اور جب آپ ٹیکس سب پر برابر لگاتے ہیں، چاہے جو بھی اس کی آمدن ہو، تو بوجھ جو ہے وہ غریب آدمی پر پڑتا ہے. اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ حکومت اپنی پالیسیاں بدلے، اپنے معاملات کو درست کرے، پالیسیز ایسی لائیں جو ملک کو ترقی دے سکے. کیا ہماری معیشت بڑھ رہی ہے؟ اگر معیشت نہیں بڑھے گی تو نوجوان کا کیا بنے گا؟ کہاں سے روزگار کے مواقع آئیں گے؟ کہاں سے کاروبار کے مواقع آئیں گے؟ کیا حکمرانوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس سڑک کے نہ بننے سے اربوں روپے کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے؟ اس میں اربوں روپے کی جو ٹیکس ہے وہ حکومت تک نہیں پہنچ رہا، جو کاروبار کے مواقع تھے وہ نہیں ہے، روزگار نہیں مل رہا. یہ سب چیزیں اس چیزوں کو متاثر کرتی ہیں. تو ہم عوام پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہی بات کرتے ہیں کہ اس ملک کے حکمران یہ بتائیں کہ آپ ملک کے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ کیوں نہیں دے سکتے. یہ کیا وجوہات ہیں کہ اقتدار میں رہنے کے باوجود، بارہا اقتدار میں رہنے کے باوجود، کون سی جماعت ہے جو اقتدار میں نہیں رہی؟ کون سی جماعت ہے جو آج اقتدار میں نہیں ہے لیکن پاکستان کے مسائل جوں کہ توں ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، عوام کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے اور آج کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. ہم اگر یہ بات کریں کہ سندھ کے اسکولوں کا آج کیا حال ہے، کیا تعلیم کا نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا صحت کا نظام بہتر ہوا ہے؟ ہم جب کوئی آتا ہے اس کو چند این جی اوز کے منصوبے دکھا کے کہتے ہیں یہ دیکھیں جی، لیکن سندھ کی جو 95% آبادی ہے اس کے حالات تو بہتر نہیں ہوئے، اس کے اسکول تو بہتر نہیں ہوئے، اس کے صحت کے معاملات تو بہتر نہیں ہوئے. تو یہاں تفریق شہری اور دیہی علاقے کی نہیں ہے. یہاں پر معاملات صرف سندھ تک محدود نہیں ہیں. آپ کے سامنے پنجاب کے اندر تونسا میں جو HIV کا معاملہ ہوا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ 300 سے زائد بچے، ان کی صحت آپ نے تباہ کر دی. صرف یہ ہے کہ آپ سرنج نہیں ان پر بارہا استعمال کی گئی. اور یہ مشکل کام نہیں ہے. سرنجز ایسی ہونی چاہیے جو دوسری دفعہ استعمال نہ ہو سکے. پوری دنیا میں ہے، پاکستان کے اندر بھی یہ کارخانے لگے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ خریدتی نہیں ہے. یہ ایلیٹ کیپچر ہے، یہ پالیسیز کی ناکامی ہے جو اس کا سامنا آج پاکستان کے عوام کو ہے. تو یہ سب معاملات جو ہیں اگر حل نہ کیے گئے تو پھر وہی ہوگا جو آج ملک میں ہو رہا ہے کہ یہاں کے نوجوان جو اس ملک کا اثاثہ ہیں ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں کہ 15 لاکھ لوگ پچھلے سال پاکستان چھوڑ کر گئے. یہ معمولی بات نہیں ہے. جس ملک کے شہری اپنے ملک سے مایوس ہو جائیں اس کا آگے ترقی کرنا، آگے بڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم یہی بات کرتے ہیں، ہم کسی پر کیچڑ اچھالنے نہیں آئے، کسی کو گالی دینے نہیں آئے. ہم صرف یہ کہنے آئے ہیں کہ عوام کے مسائل حل کریں. اسی لیے آپ اقتدار میں آتے ہیں، اسی لیے ملک کے اندر ایک حکومت ہوتی ہے، چاہے صوبے میں ہو چاہے وفاق میں ہو، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کے عوام کے مسائل حل کریں. امریکہ اور ایران کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمارا اس میں حصہ ہوا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو نظر انداز کریں. اسلام آباد 12 دن بند رہا، کاروبار بند رہا، کہ توقع ہے کہ یہاں پر امریکی اور ایرانی وفد آئیں گے. کیا ہمارے ملک کی سیکورٹی سچویشن اتنی خراب ہے کہ ہمیں اسکول بند کرنے پڑتے ہیں، شہر بند کرنا پڑتا ہے، بازار بند کرنے پڑتے ہیں، سڑکیں بند کرنی پڑتی ہیں کہ یہاں پر ایک میٹنگ ایک ہوٹل کے کمرے میں ہو سکے؟ یہ معاملات ہیں جو آج عوام پر کو متاثر ہوتے ہیں. جن سے آپ نے لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا عالم نے یہ نکالا، اسکول بند کر دیے، اسکول میں بچے نہیں آئیں گے گھر سے. یہ عجیب سی کیفیت ہے. آپ کو ان چیزوں کو مینج کرنا ہے، بند کرنا مینجمنٹ نہیں ہوتی.
کہ آپ اسکول بند کر دیں, کاروبار بند کر دیں, دکانیں بند کر دیں, ریسٹورانٹ بند کر دیں, اور اس سے کہیں کہ جناب اب ہم نے معاملے کو مینیج کر رہے ہیں. یہ معاملات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے تھے. مجھے امید ہے کہ ہم کچھ مہینوں بعد, سالوں بعد ہم کہنے کے قابل ہوں گے کہ یونیورسٹی روڈ بن گئی ہے. توقع انسان تو امید ہی کر سکتا ہے, لیکن جو ماضی کی جو سوچ ہے, جو کیفیت ہے, جو نیت ہے, وہ آپ کے سامنے ہے کہ کراچی کی مصروف ترین سڑک آج 5واں سال ہے وہ نہیں بن پائی. بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ آپ بھی پرائم منسٹر رہے 17 سالوں کے اندر پیپلز پارٹی جب گورنمنٹ کی سے حکومت کی, تو آپ نے بھی کراچی کے لیے کچھ نہ کچھ پروجیکٹس وغیرہ کے اوپر بھی بات کی تھی. اس کی کیا مشکلات تھی کہ آپ کا کوئی پروجیکٹ بھی وہ پوری طرح سے نہیں, گرین لائن جو بس اسٹینڈ جو آپ کا چل رہا ہے جی گرین لائن ہو, K4 ہو, جتنے سندھ حکومت نے اس وقت پیسے مانگے تھے, مفتاح صاحب وزیر خزانہ تھے, سارے پیسے مہیا کر دی گئے تھے. چاہے K4 کے ہوں, گرین لائن کے ہوں, اسپتال کے ہوں, سب مہیا کی گئے تھے. جو بھی وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی, کوئی کوتاہی نہیں ہے. لیکن آج اس بات کو 9واں سال ہے, پیسے وہ خرچ نہیں ہوئے. K4 جو شاید 50 کروڑ کا منصوبہ تھا, آج 400 ارب پہ جا پہنچے, اور پھر بھی توقع نہیں ہے کہ بنے گا. اب ہم ڈی سیلینیشن کی بات کر رہے ہیں, بالکل کریں, ڈی سیلینیشن ضروری ہے, لیکن ڈی سیلینیشن حکومت اپنے پیسے سے کر سکتی ہے, کوئی اس کے اندر مشکل نہیں ہے. جی آپ جس طرح سے ہمیں موازنہ کیا جاتا ہے کہ کراچی کو برباد کر کے دبئی کو بنایا گیا, یہی ایک 90 کی دہائی کا تاثر ہے کہ کراچی کی صنعتیں پنجاب لے جائے گی, اور یہاں سے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی گئی. آپ کے خیال میں لاہور کیسے ترقی کر گیا, کراچی کیوں نہیں کیا گیا, مسئلہ کہاں پر تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک کاروبار وہیں جائے گا جہاں اس کو زیادہ سہولت ملے گی. اس وقت سہولت زیادہ دی گئی پاکستان کے دوسرے علاقوں میں, کراچی میں سہولتیں واپس لی گئیں, تو کاروبار یہاں متاثر ہو گیا. یہاں جب گیس سستی تھی تو کاروبار یہاں پر تھا, جب گیس یہاں مہنگی ہو گئی تو کاروبار شفٹ کر گیا. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے ایشوز ہیں, پانی کی فراہمی کے ایشوز ہیں, کرپشن کے ایشوز ہیں. جی اور یہ سوال, یہ یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن BRT کا کام 4 سال سے چل رہا ہے, 5ویں سال میں شروع ہو گیا, آپ بھی بول رہے ہیں. ابھی حال ہی میں کانٹریکٹر ٹھیکیدار کا جو ٹھیکہ ہے منسوخ کر دیا گیا. اب نیا کریکٹر آیا ہے فلم میں FWO. آپ کیا سمجھتے ہیں, اب FWO کی انٹری ہو گئی تو اب کا منصوبہ بن جائے؟ دیکھیں FWO ایک حکومتی ادارہ ہے, اب شاید آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بنا دیں گے, لیکن کس قیمت پر بنے گا یہ وقت بتائے گا. کب بنے گا, اس کی کوالٹی کیا ہوگی, یہ وقت آپ کو بتائے گا. آپ کا جو نظام ہے وہ تو ناکام ہو گیا نا. اگر ایک صوبائی حکومت ایک سڑک نہ بنا سکے, ایک سڑک ہے, یہ کوئی راکٹ تھوڑی بنا رہے ہم, ایک سڑک ہے, آپ 5 سال میں ایک سڑک نہیں بنا سکے. جناب صاحب آپ نے کہا کہ یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ ہم نے 2017-18 میں بھی یہ جملے سنے تھے کہ 90 دن میں معاملات حل ہو جائیں گے, لیکن معاملات بننے کی بجائے بگڑ گئے. اب کہیں حل کیا ہے, سلوشن کیا ہے؟ تو سندھ گورنمنٹ اور جو میئر کراچی ہے وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے, وفاق ہمیں دیتا کچھ نہیں. جو بھی پروجیکٹ کراچی میں شروع ہوتا کہا جاتا ہے وفاق ہمیں پیسے دے, تو یہ مسائل حل کیسے ہوں؟ نہیں, وفاق کہاں سے پیسے, وفاق تو خود کنگال ہے, پیسے تو سارے صوبوں کے پاس ہیں. تو مسائل کا حل 17-18 میں اگر بات ہوئی ہے, اس سے پہلے ہوئی ہے, اس کے بعد ہوئی ہے, یہاں ہوا کچھ نہیں ہے. اس وقت بھی ٹینکر چل رہے تھے, آج بھی ٹینکر چل رہے ہیں. تو حل یہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کریں, الیکشن میں دھاندلی نہ ہو, لوکل گورنمنٹ ایسی ہو جو عوام کی نمائندہ ہو, عوام کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہو کہ انہوں نے کیا کیا ہے. کراچی کے اندر ادارے موجود ہیں, KWSB بھی ہے, KMC بھی ہے, یہ سب ادارے موجود ہیں, لیکن آپ ان کو چلنے نہیں دیتے. یہ ضرورت ہے کہ آج ملک میں قانون کا احترام ہو, جو نظام ہے اس کا احترام ہو, کرپشن کو روکا جائے. یہ آپ کے مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں, آپ کے سامنے یہ مثال ہے. میں بار بار اس سڑک کی بات کرتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ کراچی کے شہریوں کی سڑک نظر آتی ہے, شاید
कितने 3 करोड़ 20 लाख लोग रोजाना पाकिस्तान की बिजली तरीन है तो 20 लाख मसरूफ तरीन शहर है 20 पाकिस्तान। लाख लोग रोजाना 20 लाख लोग रोजाना गुजरते हैं, लेकिन सड़क की हालत देख लो। और हुकूमत को परवाह तक नहीं है, कोई उनसे पूछने के काबिल नहीं है कि आप सड़क क्यों नहीं बन रही। ये खराबी है मुल्क के अंदर। आप कह रहे हैं कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा इलेक्शन भी हुआ जो फेयर हो? क्योंकि एक इलेक्शन के बारे में कहा जाता उसने मुल्क तोड़ दिया। तो फिर अपने आइन में लिख दे कि यहाँ हर इलेक्शन में धांधली की जाएगी। आपने कबूल कर लिया ना, ये मतलब नहीं है कि माजी में इलेक्शन में धांधली हुई तो आप मुस्तकबिल में भी होगी, फिर तो मामला आगे नहीं चलेगा। रूल ऑफ लॉ किस चीज़ को कहते हैं कि अवाम को उनका हक कानून और आइन के मुताबिक मिले। क्या हम वो आज दे रहे हैं? इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस माजी में भी आपने की है, कराची के मसाइल का हल जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए। हमारे सामने भी कराची हल तो करने जा रही है, तो आप दीगर जमातों के साथ मिलकर कोई अलायंस करेंगे, कोई एपीसी बुलाएंगे या इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से? सर, एपीसी अवाम के मसाइल की बात तो की जा रही है ना, कोई और जमात कर रही है? ये सिर्फ अवाम पाकिस्तान है जो हर जगह अवाम के मसाइल की, मुल्क की पॉलिसीज़ की, मुल्क में करप्शन की, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करती है। इसीलिए हम आपके सामने आज मौजूद हैं। एपीसी एक होती है, कॉन्फ्रेंस में ख़त्म हो जाती है। हम बात ये कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर वफाकी हुकूमत भी चले, अवाम की नुमाइंदा हो, सूबाई हुकूमतें भी अवाम की नुमाइंदा हो, और ख़ास तौर पर लोकल बॉडीज़, और ख़ास तौर पर लोकल बॉडीज़ कराची के अंदर, क्योंकि इस शहर का कोई और हल नहीं है। यहाँ सूबाई हुकूमत काम करने से कासिर है, तो उनको ये मैंडेट जो उनका उसका और वसाइल उनकी आबादी के लिहाज से मुहैया किए जाएँ ताकि कराची की भी तरक्की हो और देही सिंध की भी तरक्की हो। शुक्रिया। ये बताइए कि जब आप वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक्त भी सर आपने कराची को कितना फंड दिया? उस वक्त भी तो सर आप इकदाम उठा सकते थे और सभी वफाकी वज़ीर रह चुके थे। उस वक्त जो हुकूमत सिंध के अंदर थी वो मुखालिफ थी, हमारी वो अपोजिशन में थी। उनको कोई शिकायत नहीं थी कि उनके फंड्स ना दिए गए हों। उनकी ज़रूरत से ज़्यादा, उनकी मांग से ज़्यादा फंड्स उनको दिए गए। जितना गैस का जो GDS था उस ज़माने में दिया गया, वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं दिया गया। एक पैसा भी किसी का नहीं रोका गया, चाहे वो PTI की हुकूमत थी KP के अंदर या यहाँ पे हुकूमत थी। सर एक इतनी सी गुजारिश कर दूं मैं कि इस साल भी सिंध हुकूमत का 3600 अरब रुपए का बजट है, ठीक है, रोज के 10 अरब रुपए का। पंजाब का 5300-5400 अरब रुपए का है कि पंजाब की पॉपुलेशन डबल से ज़्यादा। तो ये अगर जब सिंध हुकूमत कहती है ना कि हमको पैसे नहीं मिल रहे, ये हकाइक से बालातर बात है। मैं यही कहूँगा। दूसरी गुजारिश ये है कि वफाक जो है वो अपने 62% पैसे जो है वो हर सूबे को अपने आबादी के तनासब से देती है, तो सिंध को भी उसका हक मिलता है। उसके अलावा जो गैस की रॉयल्टी मिलती है, तेल की रॉयल्टी मिलती है, और जब शायद वज़ीर खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त इनको ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा था जो भी, उसको भी पैसे दिए गए, उसके भी पैसे दिए गए, K4 के पैसे दिए गए, आधे पैसे वफाक ने दिए थे, आधे सिंध गवर्नमेंट ने दिए थे। और ये जो लाइन थी वो सिंध गवर्नमेंट को नहीं दी गई, उसके पैसे नहीं दिए गए, वो खुद वफाक ने बनाई, इसलिए वो बन गई। ये जो वफाक की सिंध गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि वफाक इनको पैसे दे दे, फिर पैसे तो आपको पता है कि कहाँ जाते हैं, लेकिन कराची में नहीं लगते। या और जो हमारे जैसे लोग जो कि दही सिंध के अंदर भी घूमते रहते हैं, हम आपको यकीन से बता सकते हैं कि दही सिंध में भी कहीं नहीं लगते वो पैसे पता नहीं कहाँ लगते हैं, लेकिन सिंध में नहीं लगते वो पैसे जो सिंध हुकूमत को पैसे दिए जाते हैं। की बिजली की पॉलिसी का मसला है, ये प्राइवेटाइज हो चुकी है। हुकूमत पॉलिसी जो बनाती है वो अभी भी वही पुरानी पॉलिसी है कि किस तरह चलाई जाएगी, KESC क्या होगा। ये खराबी है, जब तक आप पॉलिसी लेवल पे तब्दील नहीं करेंगे, बाकी डिस्कोस को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, ये मामले हल नहीं होंगे। और आज पाकिस्तान की कैफियत ये है कि इस साल भी तकरीबन 700-800 अरब रुपया सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ है, और सर्कुलर डेट बिजली का 3.5 खरब से ऊपर चला गया।